جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر موجود تھے تو آپ کا کوئی ہم جنس موجود نہیں تھا۔ چنانچہ آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں حوا ہوں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری راحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیارے دوستو، بلا شبہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنی جنس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر اپنی جنس کے علاوہ اور جنس کے قرب حاصل کرنے کی بھی خواہشات موجود ہوتی ہیں، جس کا عام مشاہدہ ہم دنیا کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ اور اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جنتی مردوں کو تو جنت کے اندر حوریں عطا کی جائیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہی پرانے مرد جن کے ساتھ وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار چکی تھی۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنتی مردوں کو حوریں عطا کرے گا تو جنتی عورتوں کو مردوں کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنتی حوروں کو مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی اور فرد کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بھی بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گنے، شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتیوں جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں، اور خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بدستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی اور نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ منہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جنت میں ہر قسم کی فکروں سے انسان آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ ہوگا۔ ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز اور محظوظ ہوتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، یعنی سدرۃ المنتہی کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنت کی 100 منزلیں ہیں، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو۔ اور جنت کے باغوں کے بارے میں
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت مذنبۃ و رب غفور، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور جنتوں کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور سے بنائی گئی ہیں اور بعض یاقوت سرخ سے اور بعض زمر سے۔ پیار دوستو، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوروں کو تخلیق کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست کے لیے جنت میں ایک ایسی بیوی ہوگی جس کو آدم و حوا علیہ السلام نے نہیں جنا، بلکہ وہ زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خواہشات کو جانتا ہے۔ جس طرح سے بندے اپنے جنس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی طرح سے بندوں کے دل کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جنس کے علاوہ دوسری جنس سے بھی محظوظ ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جنس سے ہی انسان کو عطا کرے گا۔ مٹی سے بنی ہوئی عورتیں بھی اس کے پاس موجود ہوں گی، اور کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کی گئیں حوریں بھی موجود ہوں گی۔ چنانچہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں کو ان کی جنس کے علاوہ اور دیگر عورتیں عطا کرے گا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورتوں کو بھی جنتی مردوں کے علاوہ اور مرد کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرے گا وہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ عورتیں جب مردوں میں سے کسی مرد کو پسند نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے نئے حسین و جمیل مرد پیدا کرے گا کہ جن کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جس طرح سے مردوں کو ان کی جنس کے علاوہ اور عورتیں عطا کی جائیں گی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو بھی مردوں کے علاوہ دیگر مرد عطا کر دے گا۔ چنانچہ عورتوں کا یہ شکوہ بالکل درست نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو تو حوریں عطا کرے گا لیکن ہمیں کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ہیں، اور اسی سے ان کے خط کو کھینچا گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح سے پیدا فرمایا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، اور اس پر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔